بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے شانوں کے مالک ہیں۔ میرے کریم آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے ہاں 7ویں آسمان پہ لکھا ہوا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ظلم کر رہا تھا اور آپ کو بے جا تنگ کر رہا تھا، حتیٰ کہ آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا اور آپ کو اذیتیں دے رہا تھا۔ تو یہ ماجرا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آئی اور گھر میں دیکھا کہ آپ موجود نہیں ہیں، آپ شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب واپس آئے تو اس لونڈی نے سارا ماجرا سنایا، کہا کہ آج ابو جہل نے تو حد کر دی، آپ کے بھتیجے کو بالکل بے سر و سامان سمجھ کر اور لاوارث سمجھ کر انتہائی ظلم و ستم کیا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کے والد نہیں ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ سمجھ کر اس نے بے دردی کی ہے۔ جب یہ بات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ غیظ و غضب میں ہو گئے اور کہا کہ ابو جہل کون ہوتا ہے میرے بھتیجے کے ساتھ ہاتھ لگانے والا؟ آپ اسی وقت چلے گئے، ابو جہل کے پاس پہنچے اور اپنی کمان اس کے سر میں دے ماری اور اس کا سر زخمی کر دیا، اس سے خون کمان کے ساتھ لگا۔ تو آپ واپس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے پیارے بھتیجے غمگین نہ ہو، خوش ہو جا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے چچا کیا کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے ابو جہل کو آج اسی طرح مارا ہے کہ جس طرح اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور میرے کمان اس کے سر میں ماری ہے۔ یہ دیکھو، یہ خون اس بات کی شہادت دے رہا ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے اس کا سر پھوڑ دیا ہے اور میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، اب آپ خوش ہو جائیں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گا کہ آپ نے ابو جہل کا سر پھوڑ دیا ہے، بلکہ میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، آپ اللہ وحدہ لا شریک کو معبود برحق مانے اور میری رسالت کی گواہی دیں۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کریں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کلمہ پڑھا کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل فرما دیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جنگجو صحابی تھے، طاقتور تھے اور مکے کے اندر مانے پہچانے تھے۔ آپ جب غزوہ بدر میں میدان سجا تو آپ سب سے پہلے لڑنے والوں میں سے تھے، اور عتبہ اور شیبہ کو واصل جہنم آپ ہی نے دیا۔ یہ بڑے جو سردار تھے، کافروں کے بڑے مانے پہلوان تھے، ان کو لتاڑنے والے حضرت امیر حمزہ ہی تھے۔ اور یہ ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں تھما دیا، اور غزوہ بدر کے اندر آپ نے جب اپنا اسلام کا پرچم تھما ہوا تھا تو آپ
نے उस परचम के अंदर, उस झंडे के अंदर शुतुरमुर्ग के पर लगाए हुए थे। और आप जिस वक्त जंग कर रहे थे, कई कुफार को वासले जहन्नम किया, और जब जंग खत्म हुई और कुछ कुफार कैद हुए, तो वापस आकर कुफार ने पूछा, आप में से वो शख्स कौन था कि जिसके झंडे में शुतुरमुर्ग के पर थे? तो जवाब मिला, कहा कि वो तो अमीर हमजा थे। तो कुफार कहने लगे कि इस शख्स ने कुफार के अंदर रोब और दबदबा तारी कर दिया था। इस शख्स ने इतना कुफार पर हमला किया कि जिसकी वजह से वो आगे से जवाब देने से कासिर आ गए, जिसकी वजह से उनके पांव फिसलने लग गए थे। और हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उहद के मैदान में जंग कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने लड़ रहे थे और कह रहे थे, अना असदुल्लाह, मैं अल्लाह का शेर हूँ, अना असदुल्लाह, मैं अल्लाह का शेर हूँ। और आपने जब जामे शहादत नोश किया, आपको कफन देने की बारी आई, तो एक ही चादर थी, एक ही चादर, जिस वो भी इतनी थी कि अगर सर पे करते तो पांव पर ना होती, अगर पांव पे करते तो सर पे ना होती। बिल आखिर सर पे चादर कर दी और पांव के ऊपर घास डाल दिया, और इस तरह आपको दफनाया गया। आप बड़े अजीम थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार करते थे। आला हज़रत अलैहिर्रहमत ने फरमाया कि उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। आ रसूल हक के खैरुन्नास बवद, हमने पाकश हमजा व अब्बास बवद।